بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود بان کا آداب۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم اردو کی درسی کتاب کا سبق نمبر 3 اسوہ حسنہ پڑھنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم سبق میں آنے والے مشکل الفاظ کی ریڈنگ کریں گے اور ان کے معنی سیکھیں گے۔ اس کے بعد سبق کی ریڈنگ کی جائے گی۔ تو عزیز طلبہ، پہلا لفظ ہے ازواج مطہرات، جس کے معنی ہیں پاک بیویاں۔ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں۔ ام المومنین، ایمان لانے والے کی ماں، اور ایمان لانے والے کے لیے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے مومن، یعنی مومن کی ماں ام المومنین کہلاتی ہے۔ نیکسٹ لفظ ہے امکان بھر۔ امکان بھر کے معنی ہیں جہاں تک ممکن ہو۔ پیوند، پیوند کے معنی ہیں جوڑ یا ٹھگلی۔ حشر، قیامت کا دن، حساب کتاب کے لیے اکٹھے ہونا۔ خاطر داری کرنا، آؤ بھگت کرنا، دیکھ بھال کرنا، خاطر دارت کرنا، خاطرداری کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ شجاعت، شجاعت کے معنی ہیں بہادری اور ہمت۔ دہنا، دہنا کے معنی ہیں گائے، بھینس یا بکری، اونٹنی وغیرہ کا دودھ نکالنا۔ دل جوئی کرنا، دل رکھنا، لحاظ کرنا، حوصلہ بڑھانا۔ شہادت، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنا۔ شہادت کے ایک دوسرے معنی بھی ہیں گواہی دینا۔ آر، آر کے معنی ہیں شرم، حیا۔ نیکسٹ لفظ ہے گلہ، جس کے معنی ہیں جنس، اناج، جیسے مکئی کے دانے یا پھر گندم کے دانے ہیں، چنے وغیرہ، انہیں گلہ کہتے ہیں۔ فصل، فصل کے معنی ہیں موسم، رت۔ گانٹھ لگانا یا گانٹھنا، معنی ہے اس کے مرمت کرنا، جوڑ لگانا۔ گروی رکھنا، گروی رکھنا کا معنی ہے کسی چیز کو رہن رکھنا اور اس کی قیمت کے مطابق کوئی چیز استعمال کے لیے حاصل کرنا، پیسے لینا وغیرہ۔ اسوہ حسنہ، اسوہ حسنہ کا معنی ہے اچھا اخلاق، عمدہ برتاؤ یا پھر حسن سلوک۔ یہ ہمارے سبق میں آنے والے مشکل الفاظ تھے۔ اب ہم سبق کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضور انور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے کہا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے۔ غرض آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی قرآن مجید کی عملی تفسیر تھی، اور یہ بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ خود قرآن نے اس کی شہادت دی اور کہا،
ترجمہ: بے شک اے محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ حسن اخلاق کے بہت بڑے رتبے پر ہیں۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نہایت خاکسار، ملنسار، مہربان اور رحم دل تھے۔ چھوٹے بڑے سب سے محبت کرتے، نہایت سخی، فیاض اور داد و دہش والے تھے۔ امکان بھر سب کی درخواست پوری کرتے، تمام عمر کسی کے سوال پر نہیں کہا، خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھلاتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی۔ ان کے پاس ولیمے کا کچھ سامان نہ تھا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم علیہ نے ان سے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ اور آٹے کی ٹوکری مانگ لاؤ، حالانکہ اس آٹے کے سوا شام کے لیے گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔ فیاضی اور دنیا کے مال سے بے تعلقی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں نقد قسم کی کوئی چیز بھی ہوتی تو جب تک وہ سب خیرات نہ کر دی جاتی، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اکثر گھر میں آرام نہ فرماتے۔ ایک بار فدق کے رئیس نے 4 اونٹوں پر غلہ بیچا، اس کو بیچ کر قرض ادا کیا، پھر بھی بچ رہا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کہا، جب تک کچھ بھی باقی رہے گا میں گھر میں نہیں جا سکتا۔ رات مسجد میں بسر کی۔ دوسرے دن جب معلوم ہوا کہ وہ غلہ تقسیم ہو چکا ہے، تب گھر میں تشریف لے گئے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے یہاں مسلمان، مشرک اور کافر سب ہی مہمان ہوتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سب کی خاطر کرتے اور خود ہی سب کی خدمت کرتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ مہمان آ جاتے اور گھر میں جو کچھ موجود ہوتا وہ ان کو کھلا پلا دیا جاتا، پورا گھر فاقہ کرتا۔ راتوں کو اٹھ کر مہمانوں کی دیکھ بھال فرماتے کہ ان کو تکلیف تو نہیں ہے۔ اب صفحہ نمبر 2 کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ میں رہتے تو گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے، اپنے پھٹے کپڑے آپ سی لیتے، اپنے پھٹے جوتے کو خود گانٹھ لیتے، بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دھوتے، مجمع میں بیٹھتے تو سب کے برابر ہو کر بیٹھتے۔ مسجد نبوی کے بنانے اور خندق کھودنے میں سب مزدوروں کے ساتھ مل کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ نے بھی کام کیے۔ غریبوں کے ساتھ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا برتاؤ ایسا ہوتا تاکہ ان کو اپنی غریبی محسوس نہ ہوتی، ان کی مدد فرماتے اور ان کی دلجوئی کرتے۔ اکثر دعا مانگتے تھے کہ خداوند مجھے مسکین زندہ رکھ،
مسکین اٹھا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کر۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وصحابہ وسلم مظلوموں کی فریاد سنتے اور انصاف کے ساتھ ان کا حق دلاتے، کمزوروں پر رحم کھاتے، بے کسوں کا سہارا بنتے، مقروضوں کا قرض ادا کرتے۔ حکم تھا کہ جو مسلمان مر جائے اور اپنے ذمے قرض چھوڑ جائے تو مجھے اطلاع دو، میں اس کا ادا کر دوں گا، اور جو ترکہ چھوڑ جائے وہ وارثوں کا حق ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کو تسلی دیتے، ان کو دیکھنے جاتے، دوست، دشمن اور مومن کافر کی اس میں کوئی قید نہ تھی، گناہگاروں کو معاف کر دیتے، دشمنوں کے حق میں دعائے خیر فرماتے، ہمسایوں کی خبر گیری فرماتے، ان کے ہاں تحفے بیچتے، ان کا حق پورا کرنے کی تاکید فرماتے رہتے۔ ایک دن صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا مجمع تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، کون یا رسول اللہ؟ فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وصحابہ وسلم پڑوسیوں کے گھر جا کر ان کے کام کراتے، پڑوسیوں کے سوا اور جو بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سے کسی کام کے لیے کہتا اس کو پورا فرماتے، بیوہ ہو یا مسکین یا کوئی اور ضرورت مند، سب ہی کی ضرورتوں کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا فرماتے اور دوسروں کے کام کرنے میں آر محسوس نہ فرماتے۔ بچوں سے بڑی محبت فرماتے تھے، ان کو چومتے اور پیار کرتے تھے۔ فصل کا نیا میوہ سب سے کم عمر بچہ جو اس وقت موجود ہوتا اس کو دیتے۔ راستے میں بچے مل جاتے تو خود ان کو سلام فرماتے۔ اسلام سے پہلے عورتیں ہمیشہ ذلیل رہیں، لیکن ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وصحابہ وسلم نے ان پر بہت احسان فرمایا، ان کے حق مقرر فرمائے اور اپنے برتاؤ سے ظاہر فرما دیا کہ یہ طبقہ حقیر نہیں ہے بلکہ عزت اور ہمدردی کے لائق ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وصحابہ وسلم کے پاس ہر وقت مردوں کا مجمع رہتا تھا۔ عورتیں دلیری اور بے تکلفی سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سے مسائل پوچھتی، لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وصحابہ وسلم برا نہ مانتے، ان کی خاطرداری کا خیال رکھتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وصحابہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اس لیے کسی کے ساتھ بھی زیادتی اور ناانصافی کو پسند نہ فرماتے تھے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ جو لوگ بے پرواہی برتتے تھے وہ بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوارا نہ تھی، اور ان بے زبانوں۔ اس طرح سے تیسرے سبق کے پارٹ فرسٹ کی ریڈنگ مکمل ہو گئی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ 2-3 مرتبہ ضرور اس کو سنیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔
تاکہ آپ اس ویڈیو سے بہتر طور پر فائدہ اٹھا سکیں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، لیکن شائستگی کے ساتھ۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔